بھی گزری ہے، اور اس میں جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ثم تنضح بماء فرمایا کہ پہلے وہ کھرچے اس کو اور اس کے بعد اس پر نضح کرے۔ اب یہاں باتفاق نضح سے مراد غسل ہے، تو یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ جہاں ينضح بول الغلام کہا گیا ہے تو اس سے مراد غسل ہے۔ جی وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند ظهرها فتغسله وتنزح على سائره ثم تصلي فيه. باب اعتكاف المستحاضة. وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفور فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے کسی زوجہ نے اعتکاف کیا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی معتکف میں رہیں، وہی مستحاضہ، جبکہ ان کو استحاضہ ہو رہا تھا اور وہ خون دیکھتی تھی، تو بعض اوقات وہ ایک تشلا اپنے نیچے رکھ دیتی تھی خون کی وجہ سے کہ تاکہ خون مسجد میں نہ گرے۔ وزعم ان عائشہ رضی اللہ عنہ رأت ماء العصفر، اور یہ بھی فرمایا اکرمہ نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عصفر کا پانی دیکھا۔ عصفر ایک گھاس ہوتی ہے زرد رنگ کی، تو وہ عصفر کا گھاس میں پانی میں تو وہ گھاس ڈالی گئی تھی تو اس کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، تو حضرت عائشہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ان ھذا شیء کانت فلانۃ تجدہ، یہ ایسا رنگ ہے کہ جیسے فلاں خاتون استحاضہ کی حالت میں ایسا رنگ دیکھتی تھی۔ اس سے بظاہر مراد وہی ہے زوج مطہرہ جو حالت اعتکاف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور استحاضہ ان کو ہو رہا تھا۔ ان کی تعین میں مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بعض کہتے ہیں حضرت حفصہ تھی، بہرحال کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعین کی جائے، مسئلہ یہی نکل آیا کہ حالت استحاضہ میں عورت اعتکاف کر سکتی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن إكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمسعته بظفرها. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم میں سے کسی عورت کے پاس عام طور سے ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ آج دوسرا کپڑا پہن لیا پرسوں دوسرا پہن لیا، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا اور اسی میں حیض بھی آ جاتا تھا، تو اگر اس کپڑے پر کوئی خون لگتا تھا تو قالت بریقھا، تو وہ اپنے تھوک کو استعمال کرتی تھی اور اس کو اپنے ناخن سے کھرچ دیتی تھی۔ مسحت ہو وہی معنی ہے جو فرقت ہو کی، یعنی کھرچ دیتی تھی اس، تو معلوم ہوا کہ جس کپڑے میں حیض آ رہا ہے اگر اس پر خون لگا بھی ہے اور اس کو کھرچ کے صاف کر دیا گیا تو پھر نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنه قال كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3.
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أسفارها وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کننا ننہا ان نحد علی میت فوق 3، ہمیں اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہ کسی میت پر سوگ بنائیں سوائے شوہر کے، کہ شوہر کے انتقال پر تو سوگ بنانے کی اجازت تھی، بلکہ ضروری تھا 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن تک سوگ بنانے کا حکم تھا، لیکن شوہر کے علاوہ کسی پر سوگ نہیں بنانے کو منع کیا گیا تھا 3 دن سے زیادہ. یعنی اپنا کوئی اور عزیز اگر انتقال کر گیا، باپ ہے، بھائی ہے وغیرہ، تو اس کا سوگ تو 3 دن تک منایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور شوہر کا سوگ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت تک. اور اس سوگ کے درمیان لا نکتحل، ہم نہ تو سرما لگاتی تھی، ولا نتطیب، نہ خوشبو لگاتی تھی، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، اور وہ کپڑا بھی نہیں پہنتی تھی جو کہ رنگا ہوا ہو، الا ثوب عصب، سوائے ثوب عصب کے. عصب اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جس کا یعنی اس کو رنگا نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی ابتدائی سے وہ رنگین ہے، اس کو عصب کہتے ہیں. رنگا ہوا کپڑا ویسے نہیں پہننے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جو شروع ہی سے کسی رنگین دھاگے سے بنایا گیا ہو تو اس کی اجازت تھی. ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ فقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها، اگرچہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تھی عدت کے دوران، لیکن ہمیں یہ رخصت دی گئی تھی کہ جب ہم میں سے کوئی عورت غسل کر کے فارغ ہو حیض سے، حیض آیا اور پھر حیض ختم ہوا اور اس وقت میں غسل کرتی ہیں عورتیں جب حیض سے فارغ ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمیں اجازت دی گئی تھی فی نبذۃ من قسط اظفار، کہ تھوڑی سی قسط اظفار کی خوشبو لگانے. نبذہ جو معنی ہے خلاصہ، اور قسط جو ہے یہ نام ہے جس کو اظفار الطیب بھی کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو نک کہتے ہیں. نک، وہ نک بساتی ہیں عورتیں، نک کی خوشبو ہوتی ہے وہ اپنے کپڑوں میں بسا لیتی ہیں، تو اس کی تھوڑی سی قسط اظفار کی خوشبو لگانے کی اجازت تھی جبکہ حیض سے فارغ ہوں، اگرچہ عدت ہو عدت کے دوران. تو عدت کے عام ایام کے اندر تو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حیض سے فارغ ہونے کے بعد عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ وَكُنَّا نُنْهَىٰ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، ہمیں اس بات سے بھی منع کیا جاتا تھا کہ ہم جنازوں کے پیچھے جائیں، عورتوں کو جنازوں کے پیچھے جانے کی ممانعت تھی. جی باب تلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. یہ فرما رہے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہو خود ملے اپنے جسم کو اور کس طرح غسل کرے، تو اسی میں یہ بھی بتا دیا کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تأخذ فرصة ممسکہ، وہ ایک پھایا لے، روئی کا جو پھایا ہوتا ہے وہ لے، ممسکہ جس میں مشک لگی ہوئی ہو، مشک سے وہ خوشبو لگائی گئی ہو اس پر، تو وہ فتتبع بها اثر الدم پہ تراش کرے خون کے نشانات، یعنی جہاں جہاں خون لگا ہوا ہے تو وہاں پر وہ مشک والا پھایا لگا کر اس کو صاف کرے. اب اس میں حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض سے غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ بھائی کیسے غسل کرے، یعنی پورے جسم پر پانی اچھی طرح ڈال لو، اور پھر فرمایا کہ خذی فرصۃ من مسک فتطہری بہا، مشک کا پھایا لے کر اس سے طہارت حاصل کر لو. وہ سمجھی نہیں بیچاری. قالت کیف اتطہر بہا، میں کیسے پاکی حاصل کروں اس پھائے سے. قالت تطہری بہا، آپ نے وہی فرمایا کہ پاکی حاصل کر لو، یعنی آپ کو صریح لفظوں میں بیان فرمانا ہے. میں ذرا حیا مانے ہو رہی تھی
اس لیے صرف اتنا فرمایا کہ تطہری بہا، قالت کیف، پھر اس نے سوال کیا کہ کیسے کروں، تو قال سبحان اللہ تطہری بہا، آپ نے وہی جملہ دوہرا دیا کہ سبحان اللہ کہہ کر کہ بھائی تم یہ عجیب عورتوں اتنی بات نہیں سمجھ رہی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جب وہ سمجھ نہیں رہی تھی فاجتذبتها الیہ، تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اسے کہا کہ تتبعی بہا اثر الدم، تو اس پھائے کے ذریعے تلاش کرو خون کے نشانات کو، جہاں جہاں خون کے نشانات لگے ہیں اس کو اس پھائے سے صاف کر. جی باب غسل المحيض. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتشار المرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسك. یہ حدیث ہے جو بار بار آئے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے تلبیہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر، تو میں ان لوگوں میں تھی جنہوں نے تمتع کیا تھا، یعنی پہلے عمرہ پھر حج، ولم یسوق الہدی، اور جانور کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے. فزعمت انہا حاضت، تو حضرت عائشہ نے یہ بتایا کہ ان کو حیض آ گیا تھا. ولم تطہر حتی دخلت لیلۃ عرفہ، اور آپ حیض سے پاک نہیں ہوئی جب تک کہ عرفے کی رات نہ آ گئی. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہذہ لیلۃ یوم عرفہ وانما کنت تمتعت بعمرۃ، یعنی میں نے عمرہ نہیں کر سکی حیض کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ اب یہ یوم عرفہ آ گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انقضی رأسک، اپنے سر کو کھول لو، وامتشطی، اور کنگھی کرو، وامسکی عن عمرتک، اور عمرہ چھوڑ دو. ففعلت، چنانچہ میں نے ایسے کیا. تو یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پاک ہوئی تو ان کو کنگھی کرنے کا حکم دیا. تو اسی کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا کہ فراغت حیض سے فراغت کے بعد عورت کو کنگھی بھی کرنی چاہیے. فلما قضیت الحج، جب میں حج پورا کر چکی تو آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو، جو میرے بھائی تھے، رات حسبہ کی رات میں بھیجا. تو انہوں نے مجھے تنعیم سے عمرہ کروایا، اس عمرے کے بدلے جو میں نے شروع میں جس کی نیت کی تھی. اب اس کی تفصیلات جو ہیں جو حج سے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ کتاب الحج میں آئیں گی. یہاں پر صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ حضرت عائشہ کو آپ نے حیض سے پاک ہونے کے بعد کنگھی کرنے کا حکم دیا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب نقص المرأة شعرها عند غسل المحيض. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابيه عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهل فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة. فاهل بعضهم بعمرة واهل بعضهم بحج وكنت انا ممن اهل بعمرة. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. یہ وہی حدیث ہے، اس میں صرف جو باب ہے وہ نقض المرأة شعرها کا ہے کہ غسل محیض کے وقت میں عورت کو اپنے بال کھول لینے چاہیے، جیسے کہ یہاں پر آپ نے فرمایا انقضی رأسک. آگے پر جو ہشام کا قول ہے وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے کوئی ہدی بھی لازم نہیں آئی، کوئی روزے بھی نہیں ہوئے اور کوئی صدقہ بھی نہیں ہوا. یہ ان کا اپنا مذہب ہے ہشام ابن عروہ کا. لیکن حنفیہ کے نزدیک ایسی صورت میں ہدی آتی ہے،
تفصیل اس کی انشاءاللہ کتاب الحج میں آئے گی. جی باب قول الله تعالى عز وجل مخلقة وغير مخلقة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة يا ربي علقة يا ربي مزغة فإذا أراد الله أن يجزي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق وما الأجل قال فيكتب في بطن أمه. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم پر، عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو یہ کہتا رہتا ہے جب وہ نطفہ قرار پاتا ہے تو کہتا ہے یا رب نطفہ، یا اللہ یہ نطفہ آ گیا اس رحم کے اندر، یا رب علقہ، جب آگے چل کر وہ علقہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا رب اب علقہ بن گیا. پھر جب اب مضغہ بنتا ہے تو کہتے ہیں یا رب مضغہ. اب اگر مضغہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تخلیق کو مکمل کریں، یعنی جو مضغہ بنا ہے اس کو باقاعدہ بچے کی شکل میں پیدا فرمائیں، تو قال، تو اس وقت فرشتہ پوچھتا ہے اذکرون ام انثی، اب یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، شقی ام سعید، شقی ہوگا بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا. فمر رزق، کتنا رزق اس کے لیے مقدر ہے، فمل اجل، اور کتنی عمر اس کے لیے مقدر ہے جینے کے لیے. تو قالا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيَكْتُبُ فِي بُطْنِ أُمِّهِ، تو یہ ساری باتیں فرشتہ لکھ لیتا ہے اس وقت جب کہ بچہ ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے. تو یہ تقدیر کی بات ہو رہی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس کی اتنی عمر ہوگی، اتنا رزق ملے گا، مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے حدیث کا حاصل. اب اس کے اوپر ترجمہ قائم کیا امام بخاری نے، باب قول اللہ عز وجل مخلقۃ بغیر مخلقہ، یعنی قرآن کریم میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب نطفہ قرار پاتا ہے عورت کے رحم میں تو بعض اوقات تو وہ مخلقہ ہوتا ہے. مخلقہ ہونے کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اس کو باقاعدہ بچے کی شکل میں پیدا ہونا ہے، اور بعض اوقات غیر مخلقہ ہوتا ہے، یعنی نطفہ تو چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کو بڑھا کر بچے کی شکل میں پیدا کرنا منظور نہیں ہے تو وہ غیر مخلقہ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ بات تو واضح ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہو گیا کہ حیض سے اس کا کیا تعلق؟ جو ابواب چل رہے ہیں وہ کہیں کے چل رہے ہیں حیض کے، تو پھر سیاق حیض میں اس حدیث کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس کی کتاب القدر میں لانا چاہیے تھا، تقدیر کا جہاں بیان ہوتا ہے وہاں پر لانا چاہیے تھا، لیکن حیض کے ابواب میں امام بخاری اس کو لے آئے. تو بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس چلتے چلتے امام بخاری کے ذہن میں یہ آیت آ گئی تو اس کے مطابق یہ حدیث میں ذکر کر دی، اور نہ کوئی اس کا تعلق حیض سے ہے نہیں. لیکن یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم کے اندر بڑے تفقع سے کام لیا ہے، اس واسطے یہ بات سمجھنا کہ بس چلتے چلتے ذہن میں آ گیا لہذا اس کو ذکر کر دیا، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. تو مختلف توجیحات کی ہیں جو راہ بخاری نے، جن میں سے دو توجیحات میرے نزدیک زیادہ بہتر ہیں. ایک توجیہ کی ہے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس باب کا تعلق اس باب سے ہے جو پیچھے گزرا ہے، باب من سمل حیض نفاسا، پیچھے گزرا ہے نا صفحہ 274 پر، باب من سمل نفاسا حیضا، ہے نا. وہاں مطلب کیا تھا کہ حیض اور نفاس دونوں کے احکام ایک جیسے ہیں. تو یعنی جس طرح وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی یہاں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، وہاں روزے نہیں رکھے جا سکتے یہاں بھی نہیں روزے رکھے جا سکتے، تو سارے احکام نفاس کے وہی ہیں جو حیض کے. تو یہاں اس آیت کو لانے سے اور اس حدیث کو لانے سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جب نطفہ مخلقہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حیض بند ہو جاتا ہے،
حیض بند ہو جاتا ہے اور وہ حیض بچے کی غذا بنتا ہے. اور اگر غیر مخلقہ ہوتا ہے تو بس پھر وہ حیض کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. تو کہنا یہ مقصود ہے کہ خون اپنی حقیقت ماہیت کے اعتبار سے وہی ہے، لیکن اگر استقرار حمل ہوا ہے تو اس صورت میں وہی خون جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر بالآخر بچے کی ولادت کے ساتھ نکلتا ہے. اور اگر غیر مخلقہ ہوتا ہے تو حیض کی صورت میں بال نکل آتا ہے. خون ایک ہی ہے لیکن ولادت کے بغیر وہ اپنے وقت پر حیض کی صورت میں نکلتا ہے، اور اگر ولادت ہو رہی ہو تو وہ جمع ہو کر آخر میں نفاس کی شکل میں نکلتا ہے. لہذا جب خون ایک ہے تو اس کے احکام بھی ایک ہی ہوں گے، سمجھے؟ لہذا نفاس کے بھی وہی احکام ہیں جو حیض کے ہیں. ارے سمجھے؟ یہ توجیہ کی ہے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں. دوسری توجیہ جو دوسرے شرح نے کی ہے حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک فقہی مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے. فقہی مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے فقہاء کرام کے درمیان. مسئلہ یہ ہے، ذرا سمجھ لو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے اور اس کے حمل کا تیقن ہو جائے کہ حمل ہے اس کو، تو اگر حمل کی حالت میں اس کو خون آ جائے تو آیا وہ حیض سمجھا جائے گا یا استحاضہ سمجھا جائے گا؟ تو حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ استحاضہ سمجھا جائے گا، اس کو حیض نہیں کہیں گے. لہذا حالت حمل جب ہو گئی تو چاہے 2 دن آ رہا ہے خون یا 3 دن آ رہا ہے یا 10 دن آ رہا ہے، وہ ہر حالت میں استحاضہ ہوگا، اس پر حیض کے احکام جاری نہیں ہوں گے. لہذا اس زمانے میں عورت نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی، اور شوہر کا اس کے پاس جانا بھی جائز ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں، سارے احکام اس کے اوپر استحاضہ کے ہوں گے، ہے اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو حیض قرار دیا جائے گا اگر وہ مدت حیض کے اندر آ رہی ہے. یعنی حیض کی جو شرائط ہے نا، کم سے کم جو ہے مدت ظہر 15 دن، سمجھے نا؟ یعنی استقرار حمل کے بعد 15 دن تک کچھ نہیں ہوا، لیکن 15 دن کے بعد خون آنا شروع ہو گیا اور 7 دن میں جا کے بند ہو گیا، تو جو کم سے کم مدت حیض ہے وہ بھی آ گئی، اور اکثر مدت حیض سے کم میں وہ بند بھی ہو گیا. تو اس کے اوپر ہم حیض کے احکام جاری کریں گے، اور اس کی وجہ سے عورت اس زمانے میں نمازیں نہیں پڑھے گی، روزے نہیں رکھے گی. تو میں ہی بات امام شافعی پہلے فرماتے ہیں. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ مضغۃ مخلقۃ و غیر مخلقہ، جب مضغہ ہوتا ہے تو یا مخلق ہوگا یا غیر مخلق ہوگا. اگر مخلق ہوگا تو کیا مطلب ہے کہ اس کا جو حیض کا خون ہے وہ جمع کیا جاتا رہے گا بچے کی ولادت تک، اور غیر مخلقہ ہوگا تو خون کو باہر پھینک دیا جائے گا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس آیت یہ بتا رہی ہے کہ حمل اور حیض دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں تضاد ہے. اما الحمل و اما الحیض، یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، دونوں میں تعارض ہے، تضاد
دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. مخلقہ ہے یا غیر مخلقہ. مخلقہ ہے تو کیا مطلب؟ حمل ہے. غیر مخلقہ ہے کیا مطلب؟ حیض ہے. تو اما الحمل و اما الحیض دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. لہذا اگر حالت حمل میں کسی کو خون آ رہا ہے تو وہ خلاف فطرت ہے، خلاف طبیعت ہے، اس کو ہم حیض نہیں کہہ سکتے. وہ استحاضہ سمجھا جائے گا اور استحاضہ سمجھے جانے کی وجہ سے اس پر کوئی احکام مرتب نہیں ہوں گے، نہ نماز چھوڑنے کے نہ روزے چھوڑنے کے. اور یہ سمجھے نہیں؟ تو یہ مخلقہ وغیر مخلقہ کو لا کر امام بخاری حنفیہ کے قول کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حالت حمل بھی ہو اور حیض بھی آ رہا. اور پھر ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حالت حمل میں بھی حیض آ سکتا ہے، تو پھر جو استبراء کے قواعد ہیں کہ بھئی ایک عورت ایک شوہر کے پاس تھی اور اب دوسرے شوہر کے پاس جانے والی ہے، تو بیچ میں کیا ہوگا؟ عدت آئے گی نا. وہ کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض ہے نا. تو وہ 3 حیض کو جو یہ رکھا گیا ہے. اسی طرح اگر بالفرض غلام باندی کے دور میں اگر کوئی عورت جو ہے وہ باندی تھی اور کسی دوسرے کی باندی تھی اور اس نے اس کو بیچ دیا دوسرے کے پاس، تو جو مشتری ہے وہ فوراً اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، بلکہ ٹھہرنا پڑے گا نا. کتنا؟ 1 حیض استبراء. وہ کیوں بھائی استبراء ہے؟ تو کیا پتہ چلے گا کہ بھئی اس میں اس کو حیض آیا یا نہیں آیا، حیض آیا یا نہیں آیا. سمجھے؟ اگر حیض آ گیا تو سمجھیں گے کہ استبراء ہو گیا، یعنی اب حمل کا احتمال نہیں رہا. اور اگر حیض نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ حمل ہے اس کو. تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس مشتری کے لیے اس سے بقی کرنا جائز نہیں ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ اس پر تو ساری دنیا کا اتفاق ہے. اب اگر اس مسئلے کو لے لیا جائے کہ حیض حالت حمل میں بھی حیض آ سکتا ہے تو استبراء کیسے ہوگا؟ اب اگر فرض کرو حیض آ گیا اس کو تو ہم کہتے ہیں نا بھائی استبراء ہو گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ کا مسلک لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ حیض بھی آ رہا ہو اور حمل بھی ہو، پھر استبراء ہو گئی. لہذا یہ کہنا کہ حالت حمل میں بھی حیض آ سکتا ہے یہ عام قواعد کے بھی خلاف ہے. اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے امام بخاری نے یہاں یہ لکھا ہے باب قول اللہ عز وجل مخلقۃ بغیر مخلقہ. تو اشارہ اس فقہی مسئلے کی طرف ہے. یہ توجیہ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ گئے بھائیوں؟ 2 نوعیں بیان کیا. جی باب كيف تحل الحائض بالحج والعمرة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أحل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل نهر هدي ومن أحل بحج فليتم حجه. قالت فحست فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة فعلت ذلك حتى قضيت حجتي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها القرصف فيه السفرة
فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. اقبال المحیض اور ادبار المحیض یعنی حیض کا آنا اور حیض کا چلا جانا. اس میں در حقیقت مسئلہ وہ بیان کرنا مقصود ہے جو تفصیل کے ساتھ آپ کے پاس انشاءاللہ ترمذی اور ابو داؤد میں آئے گا کہ حنفیہ کے نزدیک خون کے رنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یعنی خون کے رنگ سے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جو خون آ رہا ہے یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے. حنفیہ کے ہاں دار و مدار جو ہے وہ ایام عادت پر ہے. یعنی عورت کے حیض آنے کے جو ایام اس کی عادت تھی کہ فلاں تاریخ کو آتا تھا اور فلاں تاریخ کو بند ہوتا تھا. تو چاہے وہ استحاضہ آ رہا ہو اس کو پہلے سے، لیکن جب وہ تاریخ آئے گی تو سمجھا جائے گا کہ حیض شروع ہو گیا. اور جب ختم ہونے کی جو تاریخ معتاد تھی وہ آئے گی تو سمجھا جائے گا کہ حیض ختم ہو گیا، چاہے ابھی خون جاری ہو. باقی کو استحاضہ کہیں گے. حنفیہ کا مطلب ہے. بعض شافعیہ اور حنابلہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر عورت یا عورت کو اپنے خون کا رنگ دیکھ کر بعض اوقات یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ حیض طبعی ہے یا یہ استحاضہ ہے، غیر طبعی خون آ رہا ہے، ایسی عورت کو ممیزہ کہتے ہیں. تمییز بالالوان، یعنی وہ تمیز کر لیتی ہے خون کے رنگ سے کہ آیا یہ حیض کے خون کا رنگ ہے یا استحاضہ کے خون کا رنگ ہے. تو جس عورت کو تمیز کرنا ممکن ہو تو وہ تمیز کرے گی. یعنی اب اس کو ایام عادت کا اعتبار نہیں کرے گی، بلکہ جب اس کو ایسے رنگ کا خون آ رہا ہوگا جس کو وہ حیض سمجھتی ہے تو حیض سمجھ جائے گا. اور اگر ایسے رنگ کا خون آ رہا ہے کہ جو حیض میں نہیں آتا اس کو، تو اس کو استحاضہ سمجھے گا. سمجھ گئے؟ یہ بڑا مشہور اختلاف ہے حنفیہ اور شافعیہ وغیرہ کے درمیان. حنفیہ کے نزدیک تمییز بالالوان کا کوئی اعتبار نہیں، اور ان کے نزدیک تمییز بالالوان کا اعتبار ہے. کس طرح ہے اس کی تفصیلات ہیں ان میں، ان لوگوں کے پاس. حنفیہ کہتے ہیں جب ایام عادت میں خون آ رہا ہے وہ کسی بھی رنگ کا آ رہا، وہ کالا آ رہا ہو، سرخ آ رہا ہو، پیلا آ رہا ہو، نیلا آ رہا ہو، جیسا بھی آ رہا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حیض ہوگا ایام عادت میں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں بھی حنفیہ کی تائید کی. یعنی ان کے نزدیک بھی البان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سمجھے بھائیو؟ بلکہ ایام عادت کا اعتبار ہے. تو اس کی تائید میں پہلے تو ایک اثر نقل کیا ہے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ کننا نساء، کچھ خواتین تھیں یبعثن الی عائشہ، جو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کرتی تھی بالدرجہ. یہ صحیح تلفظ ہے اس کا، درجہ. دال کے نیچے زیر ہے، راہ کے اوپر زبر ہے. درجہ کہتے ہیں ڈبیا. ڈبیا چھوٹی سی ڈبہ جو ہوتا ہے نا وہ. فیہا الکرسف، اس میں روئی رکھی ہوتی تھی، اور روئی ہوتی تھی وہ جو انہوں نے حالت حیض میں استعمال کی ہوگی. اس کے اندر پیلا پن ہوتا تھا. سمجھے نا؟ یعنی وہ بھیجتی تھی عائشہ کو کہ دیکھیے یہ آ رہا ہے مجھے خون، اس کو میں حیض سمجھوں یا استحاضہ سمجھوں. وہ ڈبیا میں رکھ کر وہ ایک روئی کا پھایا وہ
رکھ کے بھیج دیتی تھی جس کے اوپر خون لگا ہوتا تھا، اور خون کا رنگ ہوتا تھا صفرا، پیلا. تو وہ بھیجتی تھی کہ ذرا اس کو دیکھ کے بتائیے یہ حیض سمجھو میں اس کو استحاضہ سمجھو. تو حضرت عائشہ جواب میں فرماتی تھی کہ لا تعجلنا، جلدی نہ کرنا، حتی ترین القصۃ البیضاء، یہاں تک کہ تم چونے کی طرح سفید پانی دیکھ لو. سمجھے؟ یعنی جب تک سفید پانی نہ آ جائے اس وقت تک تم جو بھی کچھ نکل رہا ہو اس کو کیا سمجھو؟ اس کو حیض سمجھو. جلدی نہ کرو غسل کرنے میں، بلکہ جب دیکھ لو کہ بالکل سفید چونا پانی آ رہا ہے تو پھر غسل کر لو. تريد بذلك الطهر من الحیض، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پھر تم پاک ہو جاؤ گی جب سفید آئے. تو سفید کے علاوہ سارے رنگوں کو انہوں نے کیا کہا؟ حیض. تو معلوم ہوا کہ وہ تمییز بالالوان کی قائل نہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ورنہ کہتے بھائی فلاں رنگ کا آ رہا ہو تو سمجھو اور فلاں رنگ کا آ رہا ہو تو نہ سمجھو. لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک سفید نہ دیکھ لو چونے کی طرح اس وقت تک اس کو تم اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو. ایک مسئلہ تو یہ بیان کر دیا. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ بلغ بنت زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو یہ اطلاع ملی ان نساء یدعون بالمصابیح من جوف اللیل، کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو چراغ منگواتی ہیں رات کے وسط میں یہ دیکھنے کے لیے کہ میں پاک ہوئی یا نہیں. یعنی جب اس کے پاک ہونے کا وقت آتا ہے، دن آتا ہے، تو اب رات تک تو آ رہا ہے خون. اب رات کے وقت میں جب سو گئی تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں اگر میں پاک ہو گئی رات ہی میں تو مجھ پر عشاء کی نماز واجب ہوگی. تو وہ دیکھنے کے لیے کہ میرا خون بند ہوا یا نہیں ہوا، وہ چراغ منگاتی تھی، چراغ لے کر، اور پھر ہر گھنٹے پر اٹھ کے دیکھ رہی ہیں کہ باقی ہوئی یا نہیں ہوئی. سمجھے بھائی؟ تو حضرت زید بن ثابت کے صاحبزادی نے کہا کہ ما کان النساء یصنعون ھذا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خواتین ایسا نہیں کیا کرتی تھی. وعابت علیہن، اور ان کا پر عیب لگایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یعنی خامخواہ اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالنا کہ ہر رات کے ہر حصے میں تھوڑا تھوڑا اٹھ کے دیکھ رہی ہیں کہ پاک ہوئی نہیں ہوئی. شریعت کا حکم سیدھا سادہ یہ ہے کہ سو جاؤ رات ساری رات سوتی رہو. سمجھے نا؟ اب صبح کو اگر جب اٹھو اور اگر دیکھو کہ طہر ہو گیا ہے اور غالب گمان یہ ہو کہ رات کے وقت میں ہوا ہے کسی وقت، تو تم عشاء کی نماز قضا پڑھ لو، اور اس قضا کرنے کا تمہیں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اور اگر صبح کو بھی دیکھا کہ ابھی خون ہے تو بس عشاء کی نماز نہ پڑھو، جب بھی وہ باقی ہوگی اس وقت سے نماز شروع کر دینا. تو یہ سیدھا سادہ حکم ہے. اتنی تدقیق کا شریعت نے حکم نہیں دیا کہ رات کو اٹھ کر آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ پاک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ارے سمجھے؟ پھر آگے وہی حدیث نقل کیا جو پہلے بھی آئی ہے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ ان کو حیض استحاضہ ہوا کرتا تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک رگ ہے جس سے خون آ رہا ہے، تمہیں حیض نہیں ہے. لیکن پھر آگے اصول کیا بتایا کہ جب حیض آ جائے، اقبال کرے، تو نمازیں چھوڑ دینا، اور جب پیچھے چلا جائے تو غسل کر کے نماز پڑھ لینا. تو اقبال اور ادبار کے معنی یہی ہوئے کہ جو اس کے تاریخیں ہیں وہ آ جائیں تو اس وقت تم نماز چھوڑ دینا، جب تاریخیں چلی جائیں تو پھر غسل کر کے نماز پڑھنا. سمجھ گئے بھائی؟ تو اس لیے اس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں. جو حضرات تمییز بالالوان کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے معنی ہے حیض کا رنگ آنا، اور ادبار کے معنی ہے استحاضہ کا رنگ آنا. اب یہ معنی لینا اقبال اور ادبار سے یہ ظاہر کے بالکل خلاف ہے.
اس واسطے امام بخاری نے یہ حدیث لا کر تردید کر دی ان حضرات کی جو تمییز بالالبان کے قائل ہیں. وصلی اللہ تعالی